ترسیلات زر کا حجم پہلی بار 4 ارب ڈالر کی حد عبور کر گیا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق مارچ 2025 کے دوران ترسیلات زر کا حجم 4 ارب 10 کروڑ امریکی ڈالرز رہا۔ ترسیلات زر میں سالانہ بنیاد پر 37.3% اضافہ ریکارڈ ہوا، جبکہ ماہانہ بنیاد پر 29.8% کا نمایاں اضافہ ریکارڈ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ترسیلات زر میں ریکارڈ اضافے پر اظہار مسرت کرتے ہوئے کہا، ترسیلات زر میں اضافہ اوورسیز پاکستانیوں کے اعتماد کا مظہر اور اوورسیز پاکستانیوں کے حکومتی پالیسیوں پر اعتماد کی عکاسی ہے۔ پاکستان کے ترسیلات زر پہلی بار 4 ارب ڈالر سے زائد، ایک ماہ میں 4 ارب ڈالر سے زائد مالیت کی ترسیلات کا ریکارڈ قائم۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اظہار مسرت۔ مارچ 2024 کے مقابلے میں ترسیلات 37.3%، جبکہ فروری 2025 سے 29.8% زائد۔ مالی سال جولائی تا مارچ مجموعی طور پر 28 ارب ڈالر کی ترسیلات موصول ہوئی۔ اسٹیٹ بینک کے جاری اعداد و شمار میں بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب سے 98 کروڑ 37 لاکھ ڈالر، متحدہ عرب امارات سے 84 کروڑ 21 لاکھ ڈالر موصول ہوئے، برطانیہ سے 68 کروڑ 39 لاکھ ڈالر اور امریکہ سے 41 کروڑ 95 لاکھ ڈالر ترسیلات زر ملی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ یہ ریکارڈ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی لگن، جذبے اور ملکی معیشت پر اعتماد کا مظہر ہے۔ وزارت خزانہ کے مطابق گزشتہ برس کی نسبت 9 ماہ میں ترسیلات کی شرح میں 33% اضافہ ہوا۔ رواں مالی سال ترسیلات زر 37 ارب ڈالر کو عبور کر لیں گی اور آئندہ ماہ سے افراط زر میں اضافہ ہوگا۔ مالی سال کے اختتام پر 5 سے 7% تک رہے گا۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے خبردار کر دیا۔ پاکستان فائنینشل لٹریسی ویک سے خطاب کرتے ہوئے بولے، بیرونی ادائیگیاں 26 ارب ڈالرز ہیں، 16 ارب ڈالر رول اوور یا ری فائنانس ہوں گے، باقی 10 ارب ڈالرز میں سے 8 ارب ڈالرز کی ادائیگی کر چکے ہیں۔ مالی سال کے اختتام تک جی ڈی پی شرح نمو 2.5 سے 3.5% رہے گی۔ زرعی ترقی بہتر رہی تو معاشی نمو 4.2% تک ہو سکتی ہے۔ 2022 میں مشکل حالات تھے، زر مبادلہ ذخائر 2 ہفتے کی درآمدات کے برابر رہ گئے تھے، سخت پالیسی اقدامات سے بحران سے نکلے۔ آئندہ ماہ سے افراط زر میں اضافہ ہوگا، مرکزی بینک کے سربراہ نے خبردار کر دیا۔ کراچی میں پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں ہونے والی پاکستان فائنینشل لٹریسی ویک کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے کہا کہ 2022 میں مشکل ترین حالات میں درآمدات پر پابندی لگانے اور شرح سود میں اضافے جیسے سخت اقدامات کرنے پڑے۔ گزشتہ ماہ تک افراط زر کی شرح 0.7 کی کم ترین سطح پر رہی، جس میں اب آئندہ ماہ سے اضافے کا امکان ہے۔ Story is now very good. Last month it was only 0.7%, which is an historic high. I will say close to 6 decades lowest inflation which we have seen last month in March. جمیل احمد نے مزید کہا کہ اسٹیٹ بینک سخت پالیسی اقدامات سے ایکسچینج ریٹ مستحکم اور کرنٹ اکاؤنٹ کو سرپلس رکھنے میں کامیاب رہا۔ Price stability is one of the core functions of the State Bank, and we will be achieving this goal successfully. 2 years back nobody would have thought. مرکزی بینک کے سربراہ نے کہا کہ اسٹیٹ بینک مالیاتی آگاہی کو فروغ دینے کے ساتھ مالیاتی طور پر مضبوط اور مستحکم پاکستان کی بنیاد رکھ رہا ہے، جس میں تمام اسٹیک ہولڈرز کا تعاون شامل ہے۔ کیمرہ مین جعفر حسین کے ساتھ ضیاء قریشی، GNN کراچی۔ امریکی اراکین کانگریس نے دورہ پاکستان کو کامیاب اور مثبت قرار دے دیا۔ جیف وان برگمین، تھامس رچرڈ سوازی اور جوناتھن لوتھر جیکسن نے کہا، پاکستان میں اعلیٰ سیاسی و عسکری شخصیات سے ملاقات دونوں ملکوں کے تعلقات کو مزید مستحکم کرے گی۔ پاکستان کا مستقبل انتہائی روشن ہے۔ امریکی اراکین کانگریس نے دورہ پاکستان کو کامیاب اور مثبت قرار دے دیا۔ اراکین کانگریس نے کہا کہ اعلیٰ سیاسی اور عسکری شخصیات سے ملاقات پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو مزید مستحکم کرے گی۔ رکن کانگریس جیک وارن برگ مین نے کہا، ہم یہاں مخصوص شعبوں میں کام کر رہے ہیں اور شراکت داری کو فروغ دے رہے ہیں۔ اس شراکت داری میں معدنیات ایک اہم شعبہ ہے۔ رکن کانگریس تھامس رچرڈ سوازی نے کہا کہ معاشی سلامتی کے لیے دونوں ملک مل کر کام کریں گے اور معاشی سرگرمیوں کو فروغ دیں گے۔ کانگریس مین جوناتھن لوتھر جیکسن نے کہا، یہاں مقدس مقامات کا دورہ بھی کیا ہے، مجھے یقین ہے کہ پاکستان کا مستقبل انتہائی روشن۔ کانگریس نے مزید کہا کہ دونوں ممالک شراکت داری کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ اور سمندر پار پاکستانیوں کے شکوے شکایات دور کرنے کا مشن۔ اسلام آباد میں پہلی اوورسیز پاکستانیز کنونشن کا انعقاد، بیرون ملک مقیم نمایاں شخصیات کی شرکت، مہمانوں کو اسٹیٹ گیسٹ کا درجہ دیا گیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کے الیکشن لڑنے پر بحث ہو سکتی ہے، آپ اپنی جماعتوں سے بات کریں، آپ کے لیے پارلیمنٹ میں مخصوص نشستوں پر بھی بات ہو سکتی ہے۔ سمندر پار پاکستانیوں کے مسائل کے حل کے لیے قانون سازی بھی ہو سکتی ہے، ان کی زمینوں پر قبضہ کرنے والوں کو سزا دینا ہوگی۔ زر مبادلہ بھیجنے والے پاکستانیوں کو VIP پروٹوکول ملنا چاہیے۔ مسائل کے حل کے لیے تمام اداروں کا جوائنٹ وینچر گروپ بننا چاہیے۔
سمندر پار پاکستانیوں کے شکوے شکایتیں دور کرنے کا مشن، اسلام آباد میں پہلے اوورسیز پاکستانی اس کنونشن کا انعقاد۔ 2 روزہ کنونشن میں دیار غیر میں بہترین خدمات انجام دینے والی اہم پاکستانی شخصیات شریک ہیں۔ کنونشن کا مقصد بیرون ملک مقیم ہم وطنوں کی خدمات کے اعتراف اور ملکی ترقی میں ان کے کردار کو سراہنا ہے۔ کنونشن کے پہلے سیشن سے خطاب کرتے ہوئے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے کہا کہ اوورسیز پاکستانی قیمتی ملکی سرمایہ ہیں۔ کنونشن کا مقصد سمندر پار پاکستانیوں کے مسائل جاننا۔ ایاز صادق نے اوورسیز پاکستانیوں سے متعلق بعض تجاویز بھی پیش کی۔ سخت سے سخت سزا دینی چاہیے جو اوورسیز پاکستانی کے زمینوں پہ قبضہ کرتے ہیں۔ یہاں الیکشن لڑنے کی اجازت ہونی چاہیے، اس پہ ڈیبیٹ ہو جائے، ڈسکشن ہو جائے اور پھر اجازت دی جائے اور تاکہ وہ یہاں سے کنٹیسٹ کر سکیں۔ پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ ان کے لیے ریزرو سیٹیں کی جائیں، اس پہ بھی ڈسکشن ہو سکتی ہے۔ کوئی آخری حرف نہیں ہے کہ پاکستانی کمیونٹی کو ہم کس طرح انوالو کریں زیادہ۔ سمندر پار پاکستانیوں کے امور کے وزیر چودھری سالک نے کنونشن سے خطاب کیا، بولے سمندر پار ہم وطنوں کے مسائل سیاسی وابستگی سے بالاتر ہو کر حل کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اس حوالے سے انتہائی سنجیدہ ہیں۔ مارچ میں ترسیلات زر $4 ارب سے تجاوز کرنا اوورسیز پاکستانیوں کا حکومت پر اعتماد کا مظہر ہے۔ چیئرمین OPF سید قمر رضا نے بھی خطاب کیا۔ 2 روزہ کنونشن سے وزیر اعظم شہباز شریف بھی خطاب کریں گے۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں اسلام آباد ہائی کورٹ ججز سینیورٹی تنازع، جوڈیشل کمیشن کو ہائی کورٹ کے مستقل چیف جسٹس کی تعیناتی سے روکنے کی استدعا مسترد، سپریم کورٹ آئینی بینچ نے فیصلہ سنا دیا۔ نئی سینیورٹی لسٹ معطل کرنے اور ٹرانسفر ہو کر آنے والے ججز کو کام سے روکنے کی استدعا بھی مسترد۔ قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر، جسٹس خادم حسین، جسٹس محمد آصف کو نوٹسز، متعلقہ ہائی کورٹس کے رجسٹرار اور اٹارنی جنرل کو بھی نوٹسز جاری کر دیے گئے۔ وکیل منیر ملک نے موقف اختیار کیا کہ صدر کے پاس ججز کے تبادلوں کا لامحدود اختیار نہیں، تمام ججز کے ساتھ یکساں سلوک کیا جانا چاہیے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے، ججز تبادلوں میں اضافی مراعات ہوتی تو اعتراض بنتا تھا، صدر خود سے تبادلے کرے تو سوال اٹھے گا۔ چیف جسٹس کی سفارش پر تبادلے آئین کے مطابق ہیں۔ ججز ٹرانسفر کے خلاف آج کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا گیا۔ پاکستان اور IMF کے درمیان آئندہ مالی سال کے بجٹ پر مذاکرات کا آغاز، بجٹ میں ٹیکس اصلاحات کے حوالے سے IMF کو اعتماد میں لیا جائے گا۔ بجٹ بارے تجاویز وسط مئی تک مکمل ہونے کا امکان ہے۔ حکومت اور IMF کے درمیان آئندہ مالی سال کے بجٹ پر مذاکرات کا آغاز ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق مذاکرات میں وزارت خزانہ اور FBR کے اعلیٰ حکام شریک ہیں۔ تکنیکی وفد سے FBR کی استعداد کار بڑھانے کے امور پر بھی بات چیت ہوگی۔ ٹیکس اصلاحات کے حوالے سے IMF کو اعتماد میں لیا جائے گا۔ اصلاحات کے تحت اقتصادی زونز کو ٹیکس چھوٹ نہ دینے، پٹرول اور ڈیزل پر کاربن لیوی عائد کرنے اور الیکٹرک گاڑیوں کو امراض دینے کی تجاویز بھی زیر غور ہیں۔ ذرائع کے مطابق بجٹ میں ریٹیلرز، ہول سیلرز اور مختلف شعبوں کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا۔ زیادہ پینشن لینے والوں کے لیے ٹیکس استثنا ختم کرنے کی بھی تجویز زیر غور ہے۔ بجٹ میں نئے اقتصادی اور ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز کو ٹیکس مراعات نہ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ موجودہ خصوصی اقتصادی زونز کو حاصل مراعات 2035 تک ختم کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ کلائمیٹ فائنینسنگ پروگرام کے تحت پیٹرول اور ڈیزل پر فی لیٹر ₹5 کاربن لیوی عائد کرنے کی تجویز ہے۔ نئے بجٹ میں الیکٹرک گاڑیوں کے استعمال کو فروغ دینے کی تجویز بھی زیر غور ہے۔ EV گاڑیوں پر سبسڈی جبکہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں پر اضافی ٹیکس لگانے کی تجویز دی گئی ہے۔ 5 سالہ نئی قومی الیکٹرک وہیکل پالیسی متعارف کرانے کی بھی تیاری جاری ہے۔ وفاقی حکومت کا رواں سال گندم کی خریداری نہ کرنے کا فیصلہ، وفاقی وزیر غذائی تحفظ رانا تنویر حسین نے قومی اسمبلی میں تحریری رپورٹ جمع کروا دی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ IMF معاہدے پر عملداری کے باعث وفاقی حکومت گندم نہیں خریدے گی۔ مارکیٹ کی طلب کو مد نظر رکھ کر گندم درآمد یا برآمد کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے گندم پالیسی کی تشکیل کے لیے کابینہ کمیٹی تشکیل دی۔ شہباز شریف کی سربراہی میں کابینہ کمیٹی برائے ضروری اجناس بھی بنا دی گئی۔ اور امریکہ کی جانب سے پاکستانی مصنوعات پر ٹیرف سے پاکستان کو $1 ارب 40 کروڑ برآمدات میں کمی کا امکان ہے۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کی رپورٹ میں کہا گیا کہ برآمدات میں 25% کمی اور 5 لاکھ ملازمتیں کم ہو سکتی ہیں۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیرف پالیسی، پاکستانی برآمدات کو شدید خطرات لاحق، پاکستان کی امریکہ کو برآمدات میں تقریباً $1.5 ارب کمی کا امکان۔ پاکستانی انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کی جانب سے 29% جوابی ٹیرف عائد ہونے سے پاکستان کی برآمدات کے حجم میں $1 ارب 10 کروڑ سے $1 ارب 40 کروڑ تک کمی آ سکتی ہے۔ وائٹ رپورٹ کے مطابق پاکستانی ایکسپورٹس میں 25% کمی ہونے کا خدشہ ہے اور پیداوار متاثر ہونے سے 5 لاکھ ملازمتیں ختم ہو جائیں گی، جبکہ صورتحال کا فائدہ بھارت اور بنگلہ دیش اٹھا سکتے ہیں۔ پاکستانی انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کے وائس
وائس چانسلر ڈاکٹر ندیم جاوید کا کہنا ہے کہ یہ صورتحال پاکستان کے لیے خطرہ ضرور ہے، لیکن ساتھ ہی اپنی برآمدی پالیسیوں پر نظر ثانی کرنے اور مستقبل کے لیے بہتر حکمت عملی اپنانے کا موقع بھی فراہم کرتی ہے۔ امریکی سینیٹرز کے 3 رکنی وفد کی جاتی عمرہ آمد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکی اراکین کانگریس نے دورہ پاکستان کو کامیاب اور مثبت قرار دے دیا۔ اراکین کانگریس کا کہنا ہے کہ پاکستان میں اعلیٰ سیاسی و عسکری شخصیات سے ملاقات دونوں ملکوں کے تعلقات کو مزید مستحکم کرے گی۔ ہم مخصوص شعبوں میں شراکت داری کو فروغ دے رہے ہیں، اس شراکت داری میں معدنیات ایک اہم شعبہ ہے۔ رکن کانگریس تھامس رچرڈ سوزی نے کہا کہ ہمیں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو مضبوط بنیادوں پر استوار کرنا ہوگا۔ کانگریس مین جوناتھن لوتھر جیکسن نے کہا پاکستان کا مستقبل انتہائی روشن ہے۔ ایران میں 8 پاکستانیوں کا قتل، ایران میں پاکستانی سفیر مدثر ٹیپو نے قتل ہونے والے 8 پاکستانیوں کی تفصیلات جاری کر دیں۔ پاکستانی سفیر کا کہنا ہے افسوسناک واقعے میں انصاف کے حصول کے لیے ایرانی انتظامیہ سے قریبی رابطے میں ہے، لاشوں کی وطن واپسی کے آخری انتظامات میں مصروف ہیں۔ ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد اعجاز احمد اس کی ڈیٹیل بتائیں گے۔ جی اعجاز صاحب۔ جی، پاکستانی سفیر مدثر ٹیپو نے تہران سے یہ بتایا ہے کہ 8 پاکستانی جو ہے ان کی تصدیق ہو گئی ہے کہ وہ تمام کے تمام پاکستانی ہیں، اس کی تفصیلات انہوں نے جاری کر دی ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ مشکل کی گھڑی میں ہم جو مقبولین ہیں ان کے ساتھ ہیں، ان کے لیے دعا گو ہیں، ان کی نعشوں کو اور ان کی میتوں کو پاکستان واپس بھیجنے کے لیے آخری انتظامات جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں۔ حتمی انتظامات کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پاکستانی کاؤنسل جنرل جو ہے وہ ٹریول کریں گے ان میتوں کے ہمراہ، وہ خود لے کر ان میتوں کو بہاولپور پہنچیں گے۔ مقتولین کا تعلق ایک ہی خاندان سے اور تمام مقتولین بہاولپور سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک ہی خاندان سے تعلق ہے مقتولین کا۔ بہت شکریہ۔